أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے دوسری شرط: بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اور جو بھی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے، پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پس ان کے اندر ہی سے گروہوں نے اختلاف کیا، پس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درج الامور کی نصیحت فرمائی، پھر ایک لمبی روایت بیان کی جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ عفت یعنی پاک دامنی اور سچائی زنا اور کذب بیانی کے مقابلے میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا: اس ایک شرط میں 9 قسم کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ ہر بیعت کرنے والے کو، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں
شامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ اصل میں تو سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ اس لیے جب کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پر میں عمل کر سکوں، کیونکہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور تمام برائیوں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ ہمیشہ سچ بولو گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس وجہ سے ایک ایک کر کے اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئیں، کیونکہ جب بھی اس کو کسی برائی کا خیال آیا، اور ساتھ ہی جب یہ خیال آتا کہ اگر پکڑا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے، سچ بولا تو یا تو شرمندگی ہوگی یا سزا ملے گی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے تمام برائیاں اس کی ختم ہو گئیں۔ فرمایا ہے کہ شہوات تم پر غلبہ ہمیشہ پانے کی کوشش کریں گی اور ان سے ہمیشہ بچو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہوئے ان سے بچو۔ آج کل کے زمانے میں تو اس کے بہت سے راستے بھی ہیں اور بھی زیادہ کھل گئے ہیں، اس لیے پہلے سے بڑھ کر دعائیں کرنے کی، اللہ کے حضور جھکنے کی، اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں ہر جگہوں میں بعض دفعہ یہ عادت ہو جاتی ہے، فلمیں دیکھتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتی، بڑی اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی زنا کی ایک قسم نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اپنے بہنوں بھائیوں ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یا لڑائیوں میں جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے احمدی ہونے کے بعد، اور اس شرط کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہے کہ کسی کا حق نہیں دبائیں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ بہت زیادہ خوف کا مقام ہے، تو یہ تاجروں کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ بڑی صاف ستھری تجارت ہونی چاہیے، یہ بھی شرائط بیعت میں سے ایک شرط ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ